بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں ملاحظہ کیا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، بانجھ پن کی شکایت ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو وظیفہ آپ لوگ کریں گے اللہ کے حکم اور فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو بانجھ پن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل دور ہو جائے گا اور حمل ٹھہر جائے گا۔ بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں، یہ دھیان سے سنیں گے تبھی یہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر آپ سوال کرتے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے سنیں۔ آپ نے یہ جو میں نے قرآن کی دو آیتیں لکھی ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور دوسری آیت ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ میں نے صاف صاف لکھا ہے، کوشش کی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دو انڈے لینے ہیں ابلے ہوئے، دو ابلے ہوئے انڈے لینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دو ابلے ہوئے انڈے لے لیں اور اس پہ آپ نے پہلے انڈے پہ یہ لکھنا ہے، پین سے لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھنا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ آپ نے لکھنا ہے ایک انڈے پر، اور دوسرے انڈے پر یہ والی آیت لکھنی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو انڈا ہوگا یہ مرد کھا لے، جس انڈے پہ یہ والی آیت لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرد کھائے گا، اور جو یہ والی آیت ہے جس انڈے پہ یہ والی آیت لکھیں گے وہ عورت کھائے گی۔ یہ کھانے کے بعد آپ نے پھر ہم بستری کرنی ہے۔ یہ اس طرح سے آپ کریں گے 40 دن تک، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ نے کرنا ہے مسلسل 40 دن تک، مرد کرے یہ عمل کرنا ہے آپ نے 40 دن تک مسلسل۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حمل ٹھہر جائے گا عورت کو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی فرزند سے نوازیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، غور سے سمجھ بھی لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو آیت ہے اس پہ، اس ابلے ہوئے انڈے پہ جو لکھا جائے گا یہ والی آیت وہ مرد کھائے، اور نیچے والی عورت، نیچے والا جو آیت ہے اس پہ آپ انڈے پہ لکھنا ہے، اور وہ یہ والی جس انڈے پہ یہ والی آیت لکھی ہو وہ اس کو عورت نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ جو آپ کو سامنے جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ تعویذ ہیں، 3 تعویذ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا عمل ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو یہ مندرجہ ذیل جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 تعویذ ہیں، اسے لکھ کر آپ نے اپنی بیگم کو کھلانا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے تعویذ کھانے سے ہی حمل ٹھہر جائے گا، ورنہ دوسرا تعویذ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد تیسرا جو تعویذ ہوگا وہ تیسرا جو تعویذ ہوگا وہ اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ تیسری بار ہی مرد کے قریب جاتے ہی عورت آپ کی حاملہ ہو جائے گی، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے فرزند پیدا ہوگا۔ تو ان تینوں تعویذ کو جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اسکرین پہ، یہ نظر بھی آ رہا ہے پہلے آپ کو، ان تینوں تعویذات کو مشک اور زعفران اور گلاب سے لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پہلا تعویذ آپ دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. ٹھیک ہے، یہ پہلا تعویذ آپ نے کاغذ پہ لکھ کے مشک، زعفران اور گلاب سے، ان تینوں چیزوں سے آپ نے لکھنا ہے اور بیگم کو پلا دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ قربت اختیار کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سیکنڈ ٹائم، ٹھیک ہے، دوسرا تعویذ لکھنا ہے. یہ جو دوسرا تعویذ آپ کو نظر آ رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آگے یہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا تعویذ ہے. یہ آپ نے جب دوبارہ ہم بستری کریں گے تو یہ دوسرا تعویذ لکھ کر کھلانا ہے اور اس پانی میں گھول کے زعفران، مشک اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور گلاب کے ساتھ یہ لکھ کے اس کا پانی پلانا ہے گھول کے، اور پھر آپ نے ہم بستری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا تعویذ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. ٹھیک ہے، احیا ازونی اصبا وثوف. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اللہم بحق یا مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین وکان اللہ غفورا رحیما وکان اللہ عزیزا حکیما وذلک هو الفوز العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ نے پورا لکھنا ہے تیسرے تعویذ میں. یہ آپ تیسری دفعہ جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو قریب جاتے ہی آپ کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور جو بانجھ پن کی شکایتیں اللہ کے حکم اور فضل سے بالکل دور ہو جائے گی. تو یہ میں نے وظیفہ بتایا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی نہ سمجھ آئے، کچھ مسئلہ ہو، ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کمنٹ کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا. تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور پڑوسی کا حقوق کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.